ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہیں۔ مالدیپ ایک مسلمان ملک ہونے کی وجہ سے RSS کی حمایت یافتہ بھارتی ہندوتوا حکومت کے نشانے پر ہے۔ BJP کے زیر قیادت بھارتی حکومت اپنی توسیع پسندانہ پالیسیوں کے تحت نہ صرف مالدیپ کے اندرونی معاملات میں مداخلت بلکہ اپنے قدم جمانے کے لیے مالدیپ میں سرمایہ کاری بھی کر رہی ہے۔ بھارتی اثر و رسوخ مالدیپ کی خود مختاری اور آزادی کے لیے نقصان دہ ہے۔ ماہرین کے مطابق بڑھتے ہوئے بھارتی اثر و رسوخ کی وجہ سے مالدیپ کی اسلامی اور ثقافتی اقدار کو بھی شدید خطرہ لاحق ہے۔ RSS کی زیر قیادت توسیع پسندانہ پالیسیوں کے تحت ہندوتوا طاقتیں مالدیپ میں آبادیاتی تبدیلیاں لانے کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ بھارت مالدیپ کے صدر صالح پر اثر انداز ہو رہا ہے تاکہ وہ اپنی حکومت میں بھارت نواز پالیسیاں اپنا سکے۔ اس وقت مالدیپ میں برسر اقتدار حکومت اپنے لوگوں کے نقصان کے عوض بھارتی کٹ پتلی کی طرح برتاؤ اور چھوٹے مالیاتی فوائد کے لیے مالدیپ کو فروخت کر رہی ہے۔ مالدیپ حکومت کے بارے میں یہ بھی تاثر ہے کہ وہ بھارت کے کہنے پر ملک کی اسلامی ثقافت کو خراب کرنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ حال ہی میں مالدیپ میں 20,000 بھارتی ایجنٹوں کو آباد کرنے کی کوشش بھی مالدیپ کو بھارتی کالونی میں تبدیل کرنے کا ایک اقدام ہے۔ بھارت اپنے فوجی اور دیگر ساز و سامان کو مالدیپ کی سرزمین میں پہنچا چکا ہے تاکہ مالدیپ کو کسی بھی وقت وہ اپنے فوجی اڈے میں تبدیل کر سکے۔ مالدیپ میں بھارت نام نہاد تعلیمی اور معاشی مراعات کے ذریعے نوجوانوں میں بھی اپنا اثر و رسوخ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو مالدیپ کی خود مختاری اور آزادی کے لیے شدید نقصان دہ ہے۔ مالدیپ کے داخلی معاملات میں مودی حکومت کی مداخلت اس کے توسیع پسندانہ عزائم کی نشاندہی ہے۔ کورونا بحران اور اندرونی بدحالی سے قطع نظر بھارتی حکومت کی پوری توجہ اپنے پڑوسی ممالک میں دہشت گردی اور کمزور پڑوسی ملکوں میں زور زبردستی سے اپنا اثر و رسوخ بڑھانے پر مذکور ہے۔ BJP کی زیر قیادت بھارتی حکومت کی توسیع پسندانہ پالیسیاں نہ صرف خطے میں امن کو متاثر کر رہی ہیں بلکہ بھارتی جارحانہ اقدامات نے پورے جنوبی ایشیا کے لیے بڑا خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ اس سے قبل کہ بہت دیر ہو جائے، عالمی برادری خاص طور پر اقوام متحدہ کو بھارتی توسیع پسند پالیسیوں کا فوری نوٹس لینے کی ضرورت ہے۔